اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 88 سے 91، 88 سے 91 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ پہلی آیت جو ہمارے سامنے ہے اس صفحے پر، اس میں پروردگار عالم منافقین کے اس گروہ کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ جو ایکسپوز ہو گئے۔ اس کی شان نزول یقیناً کچھ نہ کچھ ہوگی اور کتابوں کے اندر بیان بھی ہوئی ہے، مگر اس سے قطع نظر جو بھی موقع ہو، کچھ ایسے منافقین کہ جو ایکسپوز ہو گئے اور پھر مسلمانوں کا ان کے بارے میں ایک رویہ تھا کہ جو تقسیم شدہ تھا۔ کچھ اس موقع پر بھی ان کے لیے نرم جذبات رکھتے تھے اور کچھ ان کے لیے سخت سزا کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پروردگار عالم یہاں پر مذمت کرتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے کردار کی وجہ سے پلٹا دیا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس کی ہدایت کرو کہ جیسے اللہ نے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ چھوڑ دے اس کے لیے تم ہرگز کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ ہم یہ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم کن کو گمراہی میں چھوڑتا ہے۔ خدا نے ظالمین کا ذکر کیا ہے، فاسقین کا ذکر کیا ہے، تو اگر وہ اپنے فسق سے دستبردار نہیں ہوتے، اپنے ظلم سے دستبردار نہیں ہوتے، اب اس کیس کے اندر اگر وہ اپنی منافقت سے دستبردار نہیں ہوتے تو پھر گمراہی کی مار ان پر پڑی رہے گی۔ یعنی یہ ایسے منافقین کے جو بالکل لاسٹ کیسز ہیں، اس میں مسلمانوں کو دو گروہوں میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے نفاق کے ایکسپوز ہونے کے بعد جو بھی سزا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وحی کی روشنی میں تجویز کی جائے پھر اسے قبول کرنا چاہیے اور اس پر
دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی جو 3 آیتیں ہیں 89، 90 اور 91، ان میں کفار کے 3 الگ الگ گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلا گروہ ذکر کیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے ودو لو تکفرون کما کفروا، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے کہ انہوں نے کفر اختیار کیا، فتکونون سواء، تاکہ تم سب ایک برابر ہو جاؤ، یعنی کفر میں متحد ہو جاؤ۔ تو جو ایسے افراد ہیں جن کا ایسا کفر ایکسپوز ہو چکا ہے فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو ان کو اپنا سرپرست حامی مت بناؤ، ان کے ساتھ الائنس بھی مت کرو، ان کو اپنی صف میں شامل مت کرو، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ راہ خدا میں ہجرت کریں۔ یہاں پر راہ خدا میں ہجرت سے مراد بظاہر یہی ہے کہ وہ اپنے باطل کا جو مرکز ہے اس سے جدائی اختیار نہیں کر لیتے۔ یہ ہجرت قلبی ہجرت بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں پر وہ دین کے اعتبار سے خدا کی طرف پلٹ آئیں۔ پھر پروردگار فرماتا ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا، کہ اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کر دو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ تم پاؤ گے ان میں سے کسی کو اپنا سرپرست، اور ان میں سے کسی کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، اور نہ ہی ان میں سے کسی کو اپنا مددگار بناؤ، یعنی ان کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایکسپوزڈ گروہ، ونس اگین، کہ کفار کا ایک ایسا ایکسپوزڈ گروہ کہ جس کا ہاسٹائل ایٹیچیوڈ، جس کا خطرناک انداز مسلمانوں کے لیے بالکل واضح ہو جائے، ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، نہ یہ کہ ہر کسی کافر کو انسان قتل کرنا شروع کر دے، جیسے کہ اگلی آیت میں اس کی وضاحت بھی آ رہی ہے کہ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، سوا ان کے کہ جو تعلق رکھتے ہیں ایک ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، تو تم پھر اس پیکٹ کو آنر کرو گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ تم پیکٹ کو نظر انداز کر دو، جو تمہارا ایگریمنٹ ہے، جو تمہارا معاہدہ ہے، اس معاہدے کی تمہیں پاسداری کرنی ہے۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، یا کفار اس طرح کے ہوں کہ تمہارے پاس آئیں، ان کے دل الجھے ہوئے ہوں، دل تنگ ہوں، ان یقاتلوکم، تم سے قتال کرنے پر، یعنی وہ تم سے قتال کرنا نہیں چاہتے، او یقاتلوا قومہم، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ اپنی قوم کے ساتھ قتال کرے، ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم فلقاتلوکم، اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ تم سے قتال کرتے۔ اب جبکہ ایسا ہے کہ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، کہ اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے قتال نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو پھر اللہ نے ایسوں پر تمہیں کسی قسم کا تجاوز کا اختیار نہیں دیا، اگر تم نے کیا تو وہ ٹرانسگریس کرنا ہوگا، اپنی لیمٹس کو کراس کرنا ہوگا۔ پھر غور کیجئے کہ قرآن مجید واضح طور پر صلح کی بات کر رہا ہے، واضح طور پر قتال سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں بس اگر کوئی کافر ہو گیا تو اس کو قتل کرنا شروع کر دو، جب تک اس کافر کی طرف سے ہاسٹائل ایٹیچیوڈ نہ ہو، وہ مسلمانوں کے لیے ایک خطرناک رویہ اور بیہیویئر نہ رکھتا ہو، اسلام قطعاً قتال کا فیور نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے تیسری کیٹیگری بیان کی کہ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، کہ تم پاؤ گے ایک اور گروہ کو جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی محفوظ رہیں، یہاں تک تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کلما ردوا الی الفتنہ ارکسوا فیہا، مگر جب بھی فتنہ پردازی کا دوبارہ موقع ملے تو وہ اس میں بالکل جٹ جائیں گے، یعنی اس وقت خاموشی سے ایک تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر تم ہلکے پڑے یا تم کمزور ہو گئے تو پھر وہ تمہارے خلاف محاذ آرائی کرنے میں بالکل بھی دیر نہیں کریں گے۔ تو جو ایسے ہیں فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو اگر وہ کنارہ کش نہیں ہوتے، وَيُلْقِئُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ ہی وہ تمہارے طرف اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، یعنی اگین ان کا جو بیہیویئر ہے، ان کا انداز جو ہے وہ تمہارے لیے بہت خطرناک ہے، فَخُذُوهُمْ، تو پھر ان کو بھی پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ قتل کر دو، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ایسے افراد وہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے تمہیں
دسترس، کھلا ہوا دسترس عطا کیا ہے کہ تم ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہو. ظاہر ہے کہ اس کا ایک قانونی طریقہ ہوگا، اس کے مطابق یہ کام ہوگا کہ جب واقعی ایک اسلامک اسٹیٹ ہوگی تو وہ ان تمام تر چیزوں کو دیکھے گی. اسی کے اندر وزڈم بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ کون کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے. اب آپ یہاں پر ان تینوں آیتوں کے اندر جو کفار کی 3 کیٹیگریز ہیں ان کو دیکھیے. قرآن مجید کی ہی تو یہ آیتیں ہیں جن میں پروردگار عالم یہ پورا کوڈ آف کنڈکٹ ہمیں بیان کر رہا ہے. اور اس کے بعد بدقسمتی سے دنیا بھر کے اندر جو تحریکیں اسلام اور قرآن کے نام پر چل رہی ہیں اور جو بالکل بلا امتیاز کفار کو قتل کرنے کی تحریکیں ہیں اور ان کے اندر مصروف ہیں، وہ ان آیتوں کی روشنی میں اپنے عمل کا ایک مرتبہ پھر جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ان کا یہ عمل قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف ہے. سب سے پہلے تو کیا پرسنل کیپیسٹی کے اندر کسی کو اس چیز کی اجازت ہے؟ نمبر 2، اگر کوئی امیر ہے تو کیا واقعی وہ شرعی امیر ہے؟ نمبر 3، اگر شرعی امیر ہے تو پھر اس کا عمل شریعت کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے بہت توجہ کے ساتھ اور ٹھنڈے دل کے ساتھ اس بات کو سنیے گا کہ فقہ جعفری کے اندر دفاع کے علاوہ، دفاع تو بالکل ایک عقلی معاملہ ہے، مگر دفاع کے علاوہ جہاد کی اور قتال کی، خاص طور پر ظاہر بیٹل فیلڈ کے اندر جہاں پر اسلحہ استعمال ہوتا ہے، اس میں ابتدائی قتال کی اجازت نہیں ہے جب تک امام معصوم اس کے اندر آرڈر صادر نہ کرے. اس لیے کہ قتال ابتدائی کے نتیجے میں کسی کی جان جانے والی ہے، اور کسی کی جان اگر بے گناہ کی چلی گئی تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور ایک بے گناہ کی جان جانے کو اسلام انسانیت کے قتل سے تعبیر کرتا ہے. لہذا یہ بہت سینسٹیو اور حساس معاملات ہیں جس میں شرعی امیر جو فقہ جعفری کے اندر امام معصوم ہوتا ہے، اور ان کی غیبت کے اندر پھر نائب امام جو کہ اجتہاد کے اس درجے پر فائز ہو کہ جہاں تمام قرآن کی آیتیں اور حدیثوں کے اوپر اس کو پورا تسلط ہو، وہ نیابت امام کے اندر ایک محدود طور پر پری ایمپٹ کرنے کی اجازت دے سکتا ہے. ایبسولوٹلی جہاد ابتدائی کرنے کی یا قتال ابتدائی کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے. دفاع کا معاملہ بالکل الگ ہے. اگر اس کی تفصیل فقہی کتابوں میں دیکھنا چاہیں تو بہرحال بڑی کتابوں کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.